العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت نام صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا سیدنا محمد وبارک صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. کسی نے ایک شعر لکھا تھا، ابھی آپ کو سوشل میڈیا سب لوگ اپیوگ کرتے ہیں، لکھا ہوگا آپ. شور ہے کہ سیلاب 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 تو پور جاتا، باڑھ آتی ہے، پور اچھے نا، پور باڑھ. جب بارش زیادہ ہو، پانی بہت زیادہ ہو تو کیا آتا ہے؟ باڑھ آتا ہے. سیلاب اچھے تو سیلاب سے تو وہ شعر لکھا تھا کہ شور ہے کہ سیلاب آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، پورج ہے. تو یہ رمضان سے پہلے کا شعر ہے، کسی نے لکھا تھا. شور ہے کہ سیلاب آ رہا ہے اور مہینہ رمضان کا آ رہا ہے. مسجدوں کو بڑی کر دو، مسجدوں کو بڑی کر دو، ایک مہینے کا مسلمان آ رہا ہے. اس میں سبحان اللہ نہیں ہے، یاد رکھو، ایک مہینے کا مسلمان آ رہا ہے. یہ شعر ہے، علامہ اقبال کا ہے، علامہ اقبال نے لکھا. میں نے شروع میں ہی کڑوی بات کر دی ہے، اچھا تو نہیں لگا ہوگا، لیکن کیا کریں. دل کے ففولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بات یہ ہے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ابھی 2-3 دن پہلے ڈیبیٹ چل رہا تھا، ڈیبیٹ ہوتا نا ٹی وی پہ نا، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک یوں کہہ رہا تھا، وہ یوں کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا، وہ یوں کہہ رہا تھا، سوال جواب ہوتے ہیں. گجراتی میں کہوت ہے کہ دشمن ہے دشمن، لیکن اگر بات سچی کرے تو دشمن ہے، لیکن بات سچی کرے تو کان پکڑنا پڑے گا کہ نہیں، بتائیے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سے زیادہ، مسلمانوں سے زیادہ قرآن کو، حدیثوں کو ترجمے کے ساتھ دوسرے لوگ پڑھتے ہیں. ہمارے احکام کی جتنی ہمیں خبر نہیں ہے اتنی وہ لوگ رکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جس کو دشمنی نکالنی وہ زیادہ چھان بین رکھتا ہے. آپ کو آپ کا جتنا پتہ نہیں ہوگا اتنا آپ کے دشمن کو پتہ ہوگا. آپ کب جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، آپ کے لیے کیا نقصان دائق ہے، آپ کو کیا فائدے والا ہے، وہ سارا کچھ آپ کا دشمن جانتا ہے، آپ نہیں جانتے. یہ یاد رکھیے. کسی نے کہا، یہ آپ نے سنا ہوگا، حدیث میں ہے، غوث پاک نے کہا ہے، غوث پاک نے اس بات کو لے کر بات چل رہی تھی. غوث پاک نے کہا ہے، غنیۃ الطالبین آپ اٹھا لیں، اس میں لکھا ہے کہ اگر مان لیجئے کسی نے سوئی ڈورا تو آپ نے دیکھا، سوئی کو آپ زمین پر رکھیے، اس طرح کھڑی رکھیے، کتنی زمین دبے گی؟ سوئی کی نوک میں کتنی زمین دب سکتی ہے؟ ایک نوک کے برابر. تو غوث اعظم لکھتے ہیں سوئی کے نوک کے برابر اگر کسی نے کسی کی زمین دبائی
میدان حشر میں 700 با جماعت نماز دینی پڑے گی. کتنی؟ 700 با جماعت نمازیں دینی پڑے گی. یہ غوث پاک نے لکھا. پھر حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ناجائز کسی کی زمین پر قبضہ نہ کیا جائے. پھر ایک حدیث اور ہے کہ بڑے بڑے جو مکانات ہوتے ہیں نا، بڑے 2 منزلہ ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں، تو بڑے مکانوں کے پاس سے جب سرکار کا گزر ہوتا ہے تو سرکار دیکھتے نہیں کس کا مکان ہے، تو پتہ چلتا تھا فلاں کا مکان ہے. تو حضور ایسا ناراضگی کا اظہار کرتے تھے کہ اس کے گھر میں 2 جنے ہیں، جگہ تو دیکھو اس کی کتنی بڑی والی ہے. تو آقا ناراض ہو کے چلے جاتے تھے اور دوسرے صحابی سے پتہ چلتا تھا اس کو کہ آج تیرے گھر کے پاس سے آقا نکلے تھے اور تیرے گھر کو دیکھ کر کے کہہ رہے تھے کہ یہ اتنی بڑی جگہ اس کو خریدنے کی کیا خریدی ہوئی ہو، حلال جائز، ناجائز قبضہ نہیں، دبان نہیں، جائز خریدی ہوئی، لیکن بڑی جگہ اس نے خریدی. اس لیے اللہ کے رسول کہتے تھے کہ اس نے تھوڑی خریدی ہوتی تو اپنے بھائی دوسرا اس کا بھائی اس کے لیے تھوڑی جگہ بچ جاتی وہ لے سکتا تھا. اسے کیا ضرورت تھی اتنی زیادہ زمین خریدنے کی؟ تو جب کہ حلال، جب کہ جائز صحیح بھی ہے، تب بھی ضرورت سے زیادہ لینا مسلمانوں کا نبی منع کر رہا ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں آج ہم پر لوگ ہمیں تانا سنا رہے ہیں، ہمارے دشمن ہمیں سنا رہے ہیں. تو کیوں سنا رہے ہیں؟ ہم ایسا کرتے ہیں تو سناتے ہیں. ہم اپنے پیسوں کو ضائع کرتے ہیں بیکار کاموں میں، بیکار کاموں میں. ایسا نہ کیا کریں. اپنے ہر دینی معاملے کو صحیح اور مضبوط بنائیں، ورنہ اب وہ دور نہیں ہے کہ چلے گا کچھ نہیں، پھینک دیے جاؤ گے اکھاڑ کے. رمضان کا مہینہ اور لوگ ہیں تو مجھے یہ بات ضروری تھا کرنا، تو میں نے بتا دی. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حدیث پاک میں ہے، ویسے میں نے بتا دیا تھا اس سے پہلے بھی، اس کی یہ فضیلت میں بتا چکا ہوں آپ کو، آج اور بتا رہا ہوں 2-3 چیزیں. کہ جب رمضان مبارک کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت، شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ یہ دستور ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت اس کی مزدوری دے دی جائے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک میں ہر شب و روز میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جہنم کے قیدیوں کو چھوڑ دیے جاتے ہیں. ہر شب و روز میں. اب پتہ نہیں ہم نے ایسے بہت سارے کام کیے ہوں گے کہ جس وجہ سے ہم پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. ہم گنہگار کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے جہنم کے قریب جا چکے ہوں گے. لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے صبح جب بندہ اٹھتا ہے وہاں سے لے کر کے رات کو سوتا ہے تب تک، پھر رات کو سونے سے لے کر صبح اٹھتا ہے تب تک ساری چیزیں اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں. شرط یہ ہے کہ احترام رمضان کرنے والا ہو. کیا کرنے والا ہو؟ احترامی رمضان کرنے والا ہو، نیکیاں کرتا ہو. کیونکہ روزہ دار ہے، اگر اس نے سحری کی نیت سے وہ اٹھا، اس نے سحری کی، اب سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی رہتی کہ اللہ اس کی بخشش فرما دے. جب وہ اٹھتا ہے تو اس کا بستر، وہ روزہ رکھنے کے لیے اٹھتا ہے تو اس کا بستر جہاں وہ سویا تھا وہ بستر اس کے لیے دعا کرتا ہے. وہ آگے بڑھ کے چپل کی طرف بڑھتا ہے کہ چلو چپل پہن لیں، آگے باہر جانا ہے تو چپل اس کے لیے دعا کرتا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث سے پڑھی آپ کتابوں. اور وضو کا یا لوٹا جو پانی کا برتن لینے جاتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے، وہ پانی اس کے لیے دعا کرتا. وہ جب جا نماز بچھاتا ہے، نماز کا مصلی بچھاتا ہے تو وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے. حتیٰ کہ اس کے کپڑے وہ پہنتا ہے، کپڑے پہنتا ہے تو کپڑے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. ایسا جو ٹوال ہوتا ہے جس سے وہ منہ وغیرہ پوچھتا ہے وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے. یہ سارے کام، یہ ساری چیزیں اس کے لیے دعا کیوں کرتی؟ کیا کرنے اٹھائے؟
کیا کرنے کے لیے اٹھا ہے؟ وہ روزہ رکھنے کے لیے اٹھا ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھا ہے، اس لیے یہ ساری چیزیں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تو اتنی ساری چیزیں آپ اور ہم باہر نکلتے کہتے باپو دعا کر دو، باپو دعا کرنا، تو آج تمہارے گھر کی چیزیں تمہارے واسطے دعا کرتی۔ ایک کام کر بھائی روزہ رکھنا نہیں، میں کہتا ہوں چلو جن لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ باپو دعا کرنا نہیں، تو اتنی ساری دعا آپ سال بھر کہتے ہو، میں ایک بار کہتا ہوں بھائی روزہ رکھنا نہیں، بھائی فجر میں آ جانا، نماز پڑھنا، میں دو چیزیں کہتا ہوں کر لیجئے، پھر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں حدیث کہہ رہی ہے، ساری چیزیں آپ کے لیے دعا کرے گی، یہ پکی بات ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں حدیث میں اور قرآن میں حدیث میں ہو تو سچی بات ہے۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کا ٹوال، آپ کا چپل، آپ کا برتن، آپ کا پانی، آپ کے کپڑے، آپ کی پتھاری، سمندر کے اندر مچھلیاں، چونٹیاں، کیڑیاں دیکھتے ہیں نا، وہ سب آپ کے لیے دعا کرے، آپ چاہتے ہو؟ ہاں، ایک کام کرو، روزہ رکھو، نماز پڑھو، اتنا کر لو، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد وعلی الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ روزہ دار کے لیے ان گنت انعام جو رکھے اس کے، کہ آخری دنوں میں اعتکاف بھی ہوتا ہے، ان دنوں میں خاص یاد رکھیں، خاص یاد رکھیں۔ بازاروں کے اندر ہمارے بچوں کو ذرا روکیں، بچے ہیں، اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا اسے کہیں کہ بھری بازار میں آپ یہ لاڑ لے کر بھری بازار میں نہ کھایا کریں، سب کے سامنے نہ کھایا کریں۔ وہ یہودی کے بچے والا واقعہ معلوم ہے نا، یہودی کے بچے والا واقعہ معلوم ہے نا، کہ بچے نے رستے میں کچھ کھایا تھا تو یہودی نے اسے چماٹ مار دی تھی، تھپڑ مار دی۔ بھائی مسلمانوں کا بازار ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تو بھری بازار میں کھاتا ہے؟ تو وہ بچے نے کہا ابا آپ بھی تو کھاتے ہیں، تو کہا میں کھاتا ہوں لیکن گھر میں کھاتا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے اور مسلمانوں کی بازار ہے، بھری بازار میں نہیں کھانا چاہیے۔ تھا تو یہودی، دشمن تھا، لیکن جب وہ مرا تو اللہ نے اسے ایمان عطا کر دیا۔ کس کی وجہ سے؟ یہ رمضان کی وجہ سے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نہ جانے کس چیز سے راضی ہو جائے، اللہ نہ جانے کس چیز سے راضی ہو جائے، لیکن ایسی کوئی چیز ہمیں کرنا بھی نہیں ہے، تو ایسی کوئی چیز کریں گے بھی نہیں، ہم کچھ کریں گے نہیں تو پھر کیسے ہوگا؟ رمضان سے مہینہ ہمارا خالی جاتا ہے۔ آج جمعے میں آپ کو الحمدللہ بہت اچھی پبلک دکھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح اس مسجد میں نہیں بلکہ ہر جگہ کی مسجد میں برکتیں عطا کرے۔ میں ہماری اس مسجد کے خاص الخاص حقدار کو خاص کر کے میں کہنا چاہوں گا کہ تم نصیب والے ہو کہ اس رمضان میں تمہارے پاس مسجد ہے، تم نصیب والے ہو، میری بات سمجھ رہے ہو شاید آپ۔ کئی گاؤں ایسے ہیں کہ جہاں گئے رمضان میں مسجد تھی، اس رمضان میں نہیں ہے نا؟ تو تم کیا چاہتے ہو؟ اور یہ تو اللہ پاک کی احسان ہے، میں نہیں کہتا۔ آپ خود بھی دیکھو، آپ خود سوچو، اگر آپ کروڑ پتی آدمی ہیں، کروڑوں روپے اللہ نے آپ کو دیے اور آپ کے پاس واہن کے بھی اچھے خاصے ہیں، لیکن بچے نالائق نکلے تو آپ کہو گے واہن کے آگ لگائی دیے، چھوڑو پوتے جو کریں گے تو 5 کروڑ کر دے، دوسرے کر لیں گے، جان لو چھوڑو، آدمی کو دے دو، بدلنا کچھ سگا بیٹا ہوئے تو بھی اس کو بھی لات مار کے نکال دیں۔ یہ حلال کمائی کوئی ویرفنے کی تھوڑی چیز ہے۔ تو اسی طرح اسلام میں کوئی ویرفنے کی چیز تھوڑی ہے، جس پر کربلا والوں کا گھر لٹ گیا ہے، گھر خاندان اس کے لیے لٹا دیا ہے، صحابہ کے خون بہے ہیں اس میں۔ اس دین کو ایسے ہی اللہ تعالیٰ تھوڑی بیکار جانے دے گا قربانیوں کو۔ اللہ کیا کہے گا؟ جان دو چھوڑو، 2 مسجد گرے گی، 4 گرے گی، 4 مسلمان مرے گے، ویسے بھی یہ کام کے لیے جان دو اس کو، ہم دوسری قوم لے آئیں گے۔ میری بات بڑی کڑوی لگ رہی ہے آپ کو، لیکن میں نہیں کہتا، قرآن کہتا اٹھائیے آپ دیکھیے۔ ہمارا تو نہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ہم دونوں طرف سے مرتے ہیں۔ ہم کبھی جھاٹا بول دیتے ہیں تو لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں، بڑے لوگ اوپر سے ہمیں فون آتا ہے، بولا نا اللہ جانے
کئی اللہ کی اس کو کب پسند آوے جیسے بھی اللہ کے بندے ان کو زیادہ نہ کہو یوں کہتے અને જો અમે કાંઈ કહીએ નહીં કાંઈ શીખાય નહીં આપણા કંઈ ધ્યાને દઈને ભાઈ આવે ભલે કપડા ક્યાં જાતા है अपना करो तो कहे ले हराम की खाता है कहीं समझाता भी नहीं है समझाओ तो भी मरे ना समझाओ तो भी मरे वचला रहता हमने इफ्तार कर लिया कोई रमजान महीने रखो तो रखना ना की ना बाकी आना ही ना मरी होंदा मर जाओगे फंस जाएंगे जवाब देने के काबिल नहीं रहेंगे हमारे पास ये लास्ट चांस है रमजान आ गया तौबा कर लीजिए आप सब मैं भी कर लेता हूँ हम सब कर लेते हैं अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लेते हैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें हो सकता है कि अल्लाह राजी हो जाए और हमारे पास हमारा आसरा हमारा घर हमारा ये अल्लाह का घर ये शायद बच जाए और आखिरत में मुंह दिखाने के लायक हो जाए वरना अब कुछ भी नहीं बच रहा क्यों इसलिए कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि ऐ मुसलमानों अगर तुम सही रास्ते पर नहीं चलोगे मेरा काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी जगह दूसरी कौम लेके आऊंगा तुम्हारी जगह दूसरी कौम लेके आऊंगा और फिर अल्लाह ये भी फरमाता है कि अल्लाह ने उस कौम की हालत अब तक नहीं बदली जिसे अपने बदलने का ख्याल नहीं है खाली अल्लाह के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होता अल्लाह के भरोसे बैठे रहना था तो फिर अली और उमर जैसे बैठ जाते रसूल जैसी हस्ती बैठ जाती कहती कि बैठे रहो अल्लाह बड़ी अच्छा करेगा कर सकते थे लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया हमें भी कम अज कम और कहीं न झुको अल्लाह के घर में झुको अल्लाह के घर में झुको अल्लाह के घर को आबाद करो हदीसें हैं आप सब जानते भी हैं सबको पता भी है कि जे अल्लाह जो घर वीरान करे अच्छा घर वीरान थिए जो अल्लाह का घर वीरान करेगा उसका घर वीरान होगा चाहते हो कि अपने घर बसे अपने घर आबाद हो तो अल्लाह का घर आबाद करो इमाम हुसैन की मेहनत पर पानी न फिरे हम सारे मिलकर के तौबा करें नापाक पानी पीने से तौबा करें गाली गलौज से तौबा करें जुल्म से तौबा करें झूठ से तौबा करें जुल्म से तौबा करें ऐसे सारी बुराइयों से तौबा करके बारगाह इलाही में हम माफ़ी मांगे सारे मिलकर मांगे मैं भी अपने गुनाहों की माफ़ी मांगू आप अपनी मांगे अल्लाह ताला हम सब पर हुसैन पाक और मौला पाक पंजतन पाक के सबके करम फरमाए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने दरबार में हमारी हाज़री कबूल फरमाए हमारी कोताहियों को गलतियों को रमज़ान के सदक़े में माफ़ फरमाए वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम।